وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 12، آج کا سبق کا نمبر 2509. آج کا موضوع، کیا ہم اندھیروں کو روشنی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 12. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام پر لگا دیا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام، 2 آیات کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے اور یہ آیات جو ہیں وہ جو سابقہ آیات ہیں اس سے جڑی بھی ہیں. دیکھیں، مسئلہ تو اصل میں بندگی کا ہے. یہاں ہم نے جو 2 آیات پڑھی ہیں اس میں ایک کے آخر میں ہے لعلکم تشکرون، پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبقوں میں پڑھی تھی ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. آج کا جو 13 نمبر آیت ہے اس میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے. اب یہ دونوں صفات جو ہیں یہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ایک تو شکریہ کی اور دوسرے تفکر، سوچ و بچار. بے سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا رویہ ناشکری کا ہے، شکر گزاری کا نہیں ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. میں پاکستان کی نہیں بلکہ سارے مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. امت مسلمہ جس کو آپ نام دیتے ہیں نا، ان کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ اللہ کی ناشکری میں ہیں
اور یہ لوگ سوچو بچار کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو سمندر کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب سمندر میں دیکھیں کیسے مسخر، اب ظاہر ہے کہ سمندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پانی، چاروں طرف پانی، اور پھر اس میں مد و جزر، طوفان، ہوائیں، تیز ہوائیں یہ چلتی ہیں۔ تو اگر ہم میں عقل نہ ہوتی، دیکھیں بندر ہے وہ انسان سے تھوڑا سا مشابہت رکھتا ہے، یا چمپینزی ہے، لیکن اس کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ چمپینزی کہہ لیں، وہ گوریلا جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے اس کا قد و قامت جو ہے اور دماغ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو، طاقت میں بھی وہ زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ نا، جو بڑے چمپینزی ہوتے ہیں، گوریلا جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں تو یہ نہیں ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم غور و فکر سے تو کام لیتے نہیں ہیں، بے سوچے سمجھے اور بے فکرے آج کے مسلمان کو اگر آپ بے فکرہ کہیں تو بالکل یہ مناسب ہے، غافل، بے فکرہ، سویا ہوا، تو مردہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری مسلمان قوم جو ہے یہ مردہ قوم ہے، غافل ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کی طرف اس کا رخ ہے، پورے عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر پہ بھروسہ ہے ہمارا، ظاہر میں گم ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے یہ دبئی ہے اور یہ سعودی عرب ہے، یہ نئے نئے سوچیں، نئے نئے کام اور منصوبے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ظاہر کی سوچ ہے ساری۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے پوری مسلمان قوم کا، اللہ کی طرف رخ نہیں ہے، منزل اس نے دنیا کو بنا لیا ہے۔ تو اگر باہر نظر نہیں ڈالتے، پاکستان کی نظر ڈال لیں، اپنے اشرافیہ جو اپوزیشن میں ہیں اور جو اقتدار میں ہیں، جو ملٹری میں ہیں، جو عدلیہ میں ہیں، یہ سارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یہ ایلیٹ جسے اشرافیہ آپ کہتے ہیں، سب لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، سب کی سوچیں دنیا کی ہیں، اپنی حیثیت ہم سب نے بھلا دی ہے۔ میں صرف اشرافیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام شخص، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو ان سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو دنیا داروں سے مخاطب ہوں۔ ہم سب دنیا دار ہیں، ہماری سوچ دنیا کی ہے، ہماری ساری خوشیاں، غم، پریشانیاں، امیدیں، توقعات ساری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے آپ نظر، اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے، سوچیں اس پر۔ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، دوسری جگہ ہے من اعرض عن ذکری، یہاں پر ہے تولّی عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا، منہ پھیر لیا، تولا پلٹ گیا۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا سپیڈ کم کر لیتا ہوں بولنے کی، تاکہ آپ اپنے لیے بھی دیکھیں۔ نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی یاد سے پھر گیا، لم یرید الا الحیات الدنیا، اب یہ اس کی کوئی اور چاہت ہی نہیں ہے، صرف دنیا کے لیے، دنیا ہی اس کی چاہت ہے۔ لم یرید، نہیں چاہتا یہ، الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، عام ہو خاص ہو،
اور خاص الخاص ہو، جس کو آپ کہتے ہیں VVIP، سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دنیا منزل ہے، دنیا کو مقصود، محبوب اور مطلوب ہم نے بنا لیا ہے، اور ساری سوچیں، ساری امیدیں، ساری توقعات، ساری خواہشات، ساری آرزویں، تمنائیں دنیا کی ہیں. اب یہ قرآن، اس میں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہا. دیکھیں، دنیا دار کے لیے قرآن ہے ہی نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس میں نصیحت تو ہے، جس میں ایک سوچنے والا دل ہو، سمجھنے والا دل ہو. لمن کان لہ قلب، ہمارا دیکھیں قلب اور ایک قلب ہوتا ہے. قلب کہتے ہیں کتے کو، اور ایک قلب وہ الگ چیز ہے. تو ہمارا دل تو دنیا کا طالب ہے، دنیا ہی کے پیچھے. کتوں کی کیا زندگی ہے؟ جنس، خوراک، جنس، بس یہ دو چیزیں ان کے لیے اہم ہیں. اور غصہ، بھونکنا، دوسرے کو کاٹنا. ہم بھی ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. جنس اور کھانا. اور ہماری کیا آرزو ہے؟ یہی ہے نا، ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بھونک رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت ہے، بہتان ہے، جو بھی ہے. اور جنس ہے، اور جو آپ نے سجائی بھی ہے دنیا، یہ سب آپ دیکھ لیں. اور پھر کھانا پینا رہ گیا، پھر گھر بار، سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ ساری چیزیں. لم یرد الا الحیات الدنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نزول کے وقت اپنے نبی کو یہ ہدایت فرما رہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. اصل چیز تو یاد الہی ہے. دیکھیں، ذکر، یاد. دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. بہت تھوڑے لوگ یہ ہیں جو یاد الہی میں ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جن کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ ہے، آخرت جن کی ترجیح ہے. اور اکثر مسلمان تو تقریباً تمام، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، یہ طالب دنیا ہیں. دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، دنیا ہی ہماری مدعا ہے. یہ آیات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. اللہ تعالیٰ بیان تو فرما رہا ہے، لیکن ہم اس پہ توجہ، لعلکم تشکرون اللہ تعالیٰ نے فرمائے. نعمتوں کا استعمال، یعنی دیکھیں منعم کی اب جتنی بھی نعمتیں ہیں ہماری، اب یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو سمندر کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تمہیں اتنی عقل دی ہے کہ بڑے بڑے جہاز بنا لو اور ایسے بناؤ کہ سمندر کے طوفان اس کو کچھ نہ کہیں. تو یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کریں ٹیکسٹ پہ. اللہ الذی، اللہ ہے. دیکھیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. پھر اللہ کی ربوبیت، اس کی خلاقیت، یہ دونوں آپ محسوس کریں. سمندر کو کس نے بنایا ہے؟ 3 حصے پانی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. زیادہ تر آج دنیا میں سمندری راستے سے تجارت جو ہے وہ سمندر کے راستے سے ہوتی ہے. یہ ہزاروں کنٹینر کا ایک جہاز ہوتا ہے، اور پھر اس میں جتنا وزن ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور وہ کنٹینر سے ہوتا ہے سارا. میرا کنٹینر آ گیا ہے، میرا کنٹینر پہنچ گیا ہے، کاروباری لوگ کہتے ہیں نا. تو یہ سمندر کو ہمارے قابو میں، ہمیں کس نے اتنی عقل دی کہ ایک ایسا جہاز بنائے، ایک ایسی کشتی بنائے، ایک ایسا جہاز بنائے جس میں ہزاروں کنٹینر آ جائیں. سمندر کے اندر ایک جہاز
آبدوز جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ سمندر کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ آبدوز والے. یہ اتنی عقل کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے. اچھا اس میں یعنی تھوڑا سا 2-3 چیزیں اس پہ غور کریں. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تم اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق اس میں سفر کرتے ہو، اس سے لتبتغوا من فضلہ، اس سے تمہاری تجارت روزگار کا مسئلہ ہے اور تم تجارت کر رہے ہو. ورنہ تو دیکھیں آج ہر ملک کی چیزیں یہاں ملتی ہیں پاکستان میں، تقریباً ہر ملک کی چیزیں آ رہی ہیں. یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ایئر کارگو تو اتنا کام نہیں کرتا، یہ کنٹینر سے آتی ہیں یہ ساری چیزیں، سمندری راستے سے. بالکل اس میں کوئی سڑک کی بات ہی نہیں ہے. تو وہ ایئرپورٹ پہ وہاں بندرگاہ پہ آ جاتی ہیں، جا بھی آتی. تو ایک تو یہ ہے سخر لکم البحر، سمندر کو تمہارے لیے مسخر، یعنی تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ کشتی، اس میں کشتی چلے اس کے حکم سے، بے امر ہی. حکم تو اللہ کا ہے، یہ ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا ہے. اب جو بھینس ہے، گائے، بڑے بڑے اجسام ہیں لیکن وہ وحشی نہیں ہے، وہ تابع ہو جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں آپ کی. طاقتور ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں. اونٹ گاڑی آپ بنا لیتے ہیں، بیل گاڑی بنا لیتے ہیں، اور پرانے زمانے میں وہ ہل وغیرہ چلائے جاتے تھے، کھیتی باڑی کی جاتی تھی. اب بھی ہے چیدہ یہ ساری چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ اللہ نے مسخر کر دی ہیں یہ ساری کائنات. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا دوسری آیت میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ اس کی طرف سے ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ کی، تھوڑی توجہ سمجھیں، اللہ کی ملاقات ہماری منزل ہے. اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے. اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب شکریہ کی روش اپنانی ہے. لعلکم تشکرون، شکریہ کہ میں نے آپ کو معنی بیان کیا بھی تھا. شکریہ کا معنی یہ ہے کہ ایک تو آپ منعم کو پہچانیں، جو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اس کو آپ پہچانیں، پھر اس کی یہ نعمتیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کریں. دیکھیں اس میں بڑا بلیغ نقطہ ہے. نعمتوں ظاہری بیان ہو رہی ہیں، سمندر، کشتی، تلاش رزق کا حصول، لیکن لعلکم مقصد کیا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم شکریہ کی روش اپنا لو. ان نعمتوں کو میری طرف سے سمجھو، ان نعمتوں کو یعنی ناشکری نہ کرو. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو. دیکھیں مختصر میں اللہ کی عطا سے اگر یہ مضمون مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، یعنی وہ تو شکر گزاری ہو گئی، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، یعنی آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے نہ آپ کا یقین ہے نہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو پھر آپ زندگی کو ضائع کرنے والے بن جائیں گے، پھر آپ ناشکری کرنے والے بن جائیں گے، پھر شکر گزاری سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہے گا. آج مسلمان ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو، یعنی وہ زندگی ہے اور جو بھی نعمتیں ہیں اس کو غلط استعمال کر رہا ہے، غلط مقاصد کے لیے. دیکھیں ہم نے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے موضوع. ہم نے دنیا کو یا آسائشات دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہر شخص زیادہ سے زیادہ آسائشات چاہتا ہے،
اچھی چیزیں چاہتا ہے، زندگی یہ کہتا ہے میں اچھی گزاروں، آرام سے گزاروں. آپ دیکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو سمجھے نہیں ہیں. زندگی تو ایک امتحان ہے. اچھی حالت ہو، بری حالت ہو، معاشی خوشحالی ہو، معاشی تنگ دستی ہو، یہ سب امتحان ہے میرے آقا کے. اور اس دنیا کی زندگی کو امتحان نہ سمجھنا زندگی کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. دیکھیں یہ تو امتحان ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ امتحان دینے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پھر تو آپ نے فیل ہونا ہے. یعنی عام طور پہ ہم لوگ، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. کیا آپ اس زندگی کو ایک امتحان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ تمام سوالات، خواہ مشکل ہوں یا آسان ہو، آپ اس کے سوالات اپنی پوری کوشش کے ساتھ حل کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اچھی اور بری حالت دونوں میں آزماتا ہوں. تو کیا آپ دیکھیں، امتحان نہ دینے کا خیال ہو آپ کا تو پھر آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے. ایک عام بات ہے یہ. دنیا کے امتحانوں کو لے لیں. ہمارے بچے CSS کا امتحان دیتے ہیں تو وہ سنا ہے کہ بڑی تیاری ہوتی ہے اس کے لیے. ایک لڑکا اور لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی تیاری محنت ہوتی ہے. بڑی محنت کرتے ہیں لڑکے اور پاس کر لیتے ہیں. محنت، طلب اور محنت، پھر نتیجہ اچھا آئے گا. ہماری نہ تو آخرت کی طلب ہے نہ اس کے لیے محنت ہے. ہماری تمام محنتیں، کوششیں دنیا کے لیے ہیں. ہماری طلب بھی دنیا کی اور محنت بھی دنیا کے لیے. آپ دیکھ لیں اپنے زندگی کی شب و روز کو دیکھ لیں. بس زندگی ایک روٹین سے گزر رہی ہے. کوئی کاروباری ہے، کوئی کارخانے دار ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی اور نوکری کر رہا ہے. بس نوکری، صبح اٹھے، کام پہ گئے، رات کو آئے، کھانا کھایا، سو گئے، پھر صبح چل دیے کاروبار پہ، دکان پہ، کارخانے میں، جو بھی جس کا ہے. ہم سب نے، دیکھیں ایک بات آپ کو میں کہہ دوں کہ ہم سب نے اپنے اپنے ٹارگٹس متعین کر رکھے ہیں، اور وہ سب کا مشترک ٹارگٹ ہے دنیا اور خواہشات دنیا. بس تو شکر تو نہیں ہے. شکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ہمارے جو گزر گئے آباء و اجداد، جو سلف صالحین تھے، وہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، شکر گزار لوگ تھے. اور آج جو ہے قلیل من الآخرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کھول کے بیان کیا ہے. تو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سورہ واقعہ کا مضمون ہے. دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. ہم سب بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. ہم اصحاب الشمال ہیں. یہ میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو سچی بات ہے وہ بیان کرنی چاہیے، جو جھوٹ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. میں آپ کو لالی پاپ، ٹافیاں، یہ نیند کی گولیاں نہیں دیتا آپ کو. مبارک ہو، تم تو مسلمان ہو، امت محمدیہ میں ہو، اور بس جنتی ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے. یہ غلط باتیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. نہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں، نہ ہم مومن ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. امت محمدیہ کی تو الگ شان ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. ہماری منزل تو اللہ نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں. لعلکم تشکرون، شکر گزاری کی بجائے ہمارا رویہ ناشکری کا ہے اجتماعی طور پہ.
ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے. یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا سوال و جواب ہوں گے، نجات کیسے ہوگی، جنت میں کیسے جائیں گے، دوزخ سے کیسے بچیں گے، یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں. ہمارے سوالات تو بس دنیا تک محدود ہیں. ہماری کوششیں بھی دنیا، منزل دنیا، کوششیں دنیا. لم یرد الا الحیات الدنیا. ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو مسئلہ جو ہے بڑا یعنی گھمبیر ہے. سوئی ہوئی قوم ہے، یہ گہری نیند میں ہے، اس کو اٹھانا مشکل ہے. یہ خود جاگنا بھی نہیں چاہتی. مسئلہ تو یہ بھی ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، جاگنا بھی نہیں چاہتے. ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور اسی کے لیے یعنی اندھیروں کے لیے ہم جی رہے ہیں. روشنی کو ہم نے اندھیرا سمجھ لیا ہے. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ كَمَا قَالَ. ہم کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں مزے ختم ہو جائیں گے. نہیں، ہم نہیں بنیں گے، ہم نے مومن نہیں بننا. یہ ہمارے فیصلے ہیں، غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ ہم نے مومن نہیں بننا، ہم نے ایمان والا نہیں بننا، ہم نے شکر گزار بندہ نہیں بننا. یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے. تو اب یہ جو دوسری آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پہ تو انشاءاللہ اگلے درس میں بات کروں گا. آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں دیکھیں، ایک تو نعمتوں کو یعنی جو دوسری آیت ہے لعلکم تتفکرون لقوم یتفکرون، تو ہم تو سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں. ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کہیں سے کوئی بھی آواز حق کی اگر پڑے اور کوئی ہمیں جگانا چاہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ بات کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَوَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. قرآن کی آیت ہے. سنی انسنی کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں تو بیان کر رہا ہوں، میرے درس کے سننے والے ہیں نہیں. کوئی سن بھی لے تو وہ کہتے ہیں اس کا عمل ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. حالانکہ یہ مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. شکریہ کی روش اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، لیکن وہ شکریہ ہم شکریہ نہیں ادا کرنا چاہتے. ہم ناشکری کی روش ہم نے اختیار کر لی ہے اور اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم